منسٹر صاحب نے تو بہت لمبی چوڑی تقریر بھی کی اور انہوں نے جو حقائق کو جس طرح مسح کیا، جس طرح غلط بیانی کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف جو ہے نا منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی، پرنسپل کی بات کی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، ملک میں آزاد عدلیہ کی بات کی ہے۔ جناب اسپیکر، ابھی یہ منسوب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آپ نے شاید کوئی خط لکھا ہے اور آئی ایم ایف کے خلاف آپ نے جو ہے نا اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا آپ نے خود پڑھا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسی لفظ ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی یا ریلیف کے حوالے سے کسی چیز پہ کمپرومائز ہو؟ ہم نے تو صرف جو اپنا نقطہ نظر تھا وہ نقطہ نظر دیا۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں، آئیں اس ہاؤس پہ ڈیبیٹ کریں کہ ہمارے وقت میں اکانومی، ٹیکس کلیکشن اور مہنگائی کی کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے؟ ہم نے کتنا قرضہ لیا اور آپ نے کتنا قرضہ لیا؟ ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا اور آپ نے کتنا قرضہ واپس کیا؟ ہمارے وقت میں ڈالر کی ریٹ کیا تھی اور اب ڈالر کی ریٹ کیا ہے؟ ہمارے وقت میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور اب پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟ ہمارے وقت میں بجلی کی قیمت کیا تھی اور آج بجلی کی قیمت کیا ہے؟ آپ ایک فیلڈ بتائیں کہ اس میں آپ نے ریلیف دیا ہو، ایک بتائیں۔ آپ نے پنجاب کے کسانوں کو ریلیف دیا ہے؟ ہاں، آپ نے ریلیف دیا ہے۔ جو گندم کے کسان ہیں، پنجاب کے گندم کے کسان 2.2 ٹریلین اس کو نقصان ہوا، اس کا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گئے۔ آپ نے کینو کے کسان، آپ نے آلو کے کسان، آپ نے گنے کے کسان، مطلب جو پنجاب کا کسان ہے اس کے آپ نے برکس نکال دی ہے۔ آپ نے انڈسٹری تباہ برباد کی۔ اس وقت بتائیں نا، یہ منسٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی اتنی بڑی، آپ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی کامیابی ہوئی، اپنی اتنا بڑا تیر مار لیا۔ آپ بتائیں کہ اس وقت آپ پورے کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں؟ انویسٹمنٹ آئی ہے کہ یہاں سے جو بڑے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ملک سے باہر گئی ہیں؟ 90 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ملک کو چھوڑا ہے۔ ملک میں بے روزگاری بڑھی ہے، ملک میں مہنگائی بڑھی ہے۔ آئی ڈیبیٹ کریں اس پہ بات کریں کہ کتنا آپ نے تیر مارا ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی حکومت تھی جس نے اس ملک کو آئی ایم ایف کے ساتھ گریوی رکھ دیا؟ آپ تو ہمارے وقت میں کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے، اب اس کس کا بجٹ ہے؟ کہاں سے یہ بجٹ یہ سفارشات کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی آپ یہ بھی دیکھ لیں جناب اسپیکر کہ اس وقت جتنی بھی انہوں نے بجٹ بنایا ہے یہ مکمل طور پر حکومت کا نہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو اس وقت اکانومی، جس وقت بے روزگاری ہے، جس وقت اکانومی سکڑ رہی ہے اور انویسٹر کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آئے اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں۔ پی ٹی آئی، ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہمارے وقت پہ کیا ہم نے ریفارمز کی، ہم نے وقت میں عوام کو کیا ریلیف دی، ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم ملی، ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم ملی، ہم نے سب سے زیادہ فارمرز کو، کسانوں پہ کام کیا اور کسانوں کے لیے تعین کیا قیمت کا، گندم کا، اور جو شوگر کے حوالے سے پہلی دفعہ شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا
اور کسانوں کی جو بقایا جات تھی یا واجبات تھی اس کو زبردستی کسانوں کے دلوائے، یہ تحریک انصاف کا کریڈٹ جاتا ہے۔ میں دوسری بات یہ کہ ہم نے تو میثاقی جمہوریت کے لیے حکومت میں بھی بات کی اور اب بھی بات کی۔ جناب اسپیکر، آپ دیکھیں کل میاں صاحب آئے اور میاں صاحب جس طرح سیٹ پہ بیٹھے، اپوزیشن لیڈر اس کے پاس گیا، یہ کبھی روایت نہیں رہا۔ یہ تکبر کی انتہا ہے، کہتے ایک بات ہے کرتی دوسری ہے، کرتے ایک ہے اور دکھاتے دوسرے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے، یہ آپ اس بات کا گواہ ہے۔ جب ہم نے میثاقی معیشت کی بات کی، میں نے خود اپنے آفس سے لیٹر بھیجے، تمام اپوزیشن پارٹی کی جو پارلیمانی لیڈر سب کو لیٹر بھیجے کہ آؤ بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھا۔ بات تو کی، اب بھی ہم کہتے آئیں میثاقی جمہوریت پہ ہم بات کرنے کی تیار ہے۔ ایک ایسا الیکشن کمیشن کی بنیاد رکھے کہ وہ کے سب کو قابل قبول ہو، ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جو سب کے مشاورت سے ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور وہ الیکشن کمیشن، یہ الیکشن کمیشن ہی تو، اس نے تو جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو مینڈیٹ، عوام کا حقیقی مینڈیٹ چوری کیا۔ اس الیکشن کمیشن کو تو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میثاقی جمہوریت کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن ہو جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس علاقے میں سب سے زیادہ جو فصل ہوتا ہے وہ ٹوبیکو کا ہے، اور ٹوبیکو میرے علاقے کا 70% میرا علاقہ جو ہے نا وہ ٹوبیکو گرو کرتا ہے، اور یہ کیش کراپ ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی چلتی ہے۔ یہاں میرے بارے میں ایک موصوف نے کہا کہ شاید میں ٹوبیکو پتہ نہیں کیا چیز، میرے ٹوبیکو کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا روزگار ہے۔ میں یہاں ہلپین کہتا ہوں کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی روزگار ہے، اور شاید میں ٹوبیکو کے پتے کو بھی نہیں جانتا کہ ٹوبیکو کے پتے ایکشن کے۔ یہ سارے ایم این ایز بھی بیٹھے ہیں، اور یہ میں نے جو بات کی ادھر یہ پوری پاکستان سن رہی ہے، لیکن میں اس حلقے کا نمائندہ ہوں جہاں ٹوبیکو گرو ہوتا ہے۔ آپ نے 390% ٹیکس لگایا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ نے 390% ٹیکس لگایا تو اس سے پہلے 2023 اور 24 میں جو کلیکشن ہوئی ہے وہ 294 بلین ہے، 294 بلین، اور جب آپ نے ٹیکس لگایا، جی آپ کے بھائیا ایف بی آر کی اعداد و شمار ہے، میرے پاس سارے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس سارے اعداد و شمار، جب آپ نے ٹیکس لگایا تو وہ آپ کا ٹیکس گٹ کے یہ ہو گیا 165 بلین، یعنی 294 بلین سے 165 بلین، یہ 2024-2025 کا ہے، ابھی لیٹسٹ انہوں نے نہیں شو کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ جب آپ کی وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ٹوٹتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، جب آپ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے۔ اس وقت جو کسان کا حال کیا گیا، یعنی عملاً خیبر پختونخوا میں اس اضلاع میں جہاں ٹوبیکو ہے بالکل کسان کو کرش کر کے رکھ دیا ہے۔ کسان جو ہے نا بیچارے رول رہے ہیں، اس کا جو کمپٹیشن تھی مارکیٹ میں، کمپٹیشن ختم ہو گئی، منافی بن گئی، دو کمپنیوں کی منافی بن گئی۔ آپ چھوٹے اور بڑے، مطلب آپ جو لینڈ کروزر کا اور سوزوکی کا مقابلہ اس پر ایک ٹیکس لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کے مطابق، بھائی آپ ایک تھرڈ سلیب لے کے آئیں تاکہ اس کے اوپر ٹیکس لگائے، تاکہ کمپٹیشن میں اضافہ ہو اور ایک مثبت کمپٹیشن ہو، کسان کو اچھا ریٹ ملے اور ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا خود اپنا ٹیکس کلیکشن کم ہوا ہے، تو اس لیے میں مطالبہ کروں گا کہ آپ ایک تھرڈ سلیب لے کے آئیں، صرف آپ کے سامنے اسٹیٹسٹک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بقایا جات ہے خیبر پختونخوا کے، جو خیبر پختونخوا کے بقایا جات ہے وہ ٹوٹل
434 بلین ہے, 434 یعنی اس میں NHP جو فاٹا کے جو کمٹمنٹس ہیں, آئل اینڈ گیس ہے اور وار آن ٹیرر. NHP 88 بلین, MTS یہ 216 بلین, آئل اینڈ گیس 83 بلین, وار آن ٹیرر 53 بلین. 434 بلین آپ نے ایک صوبے کی اپنے پاس رکھے ہیں, اور ابھی آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سے ہم نے وہ مزید کٹوتی کرنی ہے, اور کوئی آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے صوبے سے جو ہے نا ہم نے پیسے پتنی کا 100 بلین یا کچھ آپ مانگ رہے ہیں. 175 بلین کس قانون کے تحت اسپیکر صاحب منگوائے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ جب کرتے ہیں تو NFC کے تھرو ہوتا ہے, آپ اپنا بقایا جات بھی نہیں دے رہے اور پھر آپ مزید اس کو کر رہے. اور PSDP میں جو آپ نے مہربانی کی ہے 3.8% PSDP میں آپ شیئر رکھا ہے خیبر پختونخوا کا, 3.8 بلین آپ نے شیئر رکھا ہے خیبر پختونخوا کا. میں وہ کمپیریزن نہیں کرتا کیونکہ ہم سب, لیکن آپ صوبوں کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں؟ آپ کیوں تقسیم پیدا کرتے ہیں؟ کیوں اپنی سیاسی مخالف کی وجہ سے اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں, آپ اس کو اپنا شیئر نہیں دے رہے؟ 3.8 بلین آپ نے رکھا ہے, 3.8% آپ نے رکھا ہے. آپ جان بوجھ کر ایک صوبے کو آپ نے کاروبار بنا, اور کیسے مقابلہ کر سکتا ہے لاہور کی مارکیٹ کا؟ پشاور کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کراچی کی مارکیٹ کا؟ ہمارے پاس اگر ایک گنجائش ہے, ایک گنجائش, وہ گنجائش افغانستان اور سینٹرل ایشیا ہے. آپ نے ہمارے بارڈر بند کیا, کاروبار بند کیا, اور اس کی وجہ سے جو پشاور میں انڈسٹریز ہیں وہ بیٹھ رہی ہے. پشاور کی انڈسٹری بالکل سکویز ہو رہی ہے, لوگ اپنی انڈسٹری بند کر رہے ہیں. کہاں پہ جائیں گے؟ خدا را ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرے, ہم سے سیاسی انتقام نہ لے. آپ انڈیا کے ساتھ کاروبار کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ ابھی واگا بارڈر پہ کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آپ ایران کے ساتھ جو ہے نا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وار میں, جنگ میں بھی ایران کے ساتھ کاروبار کھلا ہوا ہے, افغانستان کے ساتھ کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران آپس میں بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے تنازعات حل کر سکتے ہیں تو آپ ڈپلومیٹک چینل کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا نظر پیش کریں. آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں, سفارتی جو طریقے ہیں, یا اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم تیار ہے کہ جرگوں کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن خدا را ہمیں کاروبار کرنے دے, ہمیں روزگار کرنے دے. آپ کوئی جرگہ, مشاورت, مذاکرات کوئی بات نہیں ہے. آپ نے PTI کو تو آپ نے دیوار سے ویسی لگایا ہے. جو گلگت بلتستان میں ہوا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا, مجھے روکا گیا, جنید اکبر کو صوبہ بدر کر دیا گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوا, وہ کہتے ہیں میری پارٹی جیت گئی, دوسری کہتے ہیں میری پارٹی جیت گئی. بھائی تم دونوں ہاری ہوئے ہو, تم نے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہے, تم نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا. ویسے کتنی خوش ہو جمہوریت کر کے, ٹائی مائی باندھ کے آتے ہیں جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, پستائیت ہے, یہ فاشسٹ حکومت ہے. اس طرح کے رویے سے آپ سمجھتے ہو کہ میں جو نا ماشاءاللہ بہت بڑا ہوں. ایک وہ الیکشن آپ نے کرا, آپ سمجھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جمہوریت ہے. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کشمیر میں جو ہوا ہمیں افسوس ہے, جتنی بھی نقصانات ہوئی دونوں سائڈ سے ہمیں اس پہ افسوس ہے. چاہیے تھا کہ کشمیر میں ایک حکمت سے, مذاکرات سے معاملات پہ کی جائے. زور و ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا.